بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم پچھلا قصہ کمپلیٹ کریں گے، قصہ قوم فرعون پر لگاتار عذابوں کا۔ میں نے پہلے کی نشست میں میڈک کے عذاب کے بارے میں بات کی تھی، طوفان کا عذاب، کیڑے مکوڑوں کا عذاب، اشیاء کی کمی کا عذاب۔ یہ پہلے نشست میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ آج میں خون کے عذاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس قوم پر خون کے عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ہر چیز پر خون ہی خون، تازہ خون ہی خون ابل پڑتا تھا۔ جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان عذابوں سے محفوظ تھی، تو لہذا قوم فرعون نے یہ پلان بنایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کیوں نہ پانی مانگا جائے، ہم انہی سے مانگ کے پانی پی لیتے ہیں اور انہی سے مانگ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے انہیں پانی دیا، لیکن جب وہ لوگوں کے ہاتھ میں پانی گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیلی کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، لیکن جب فرعون کھانا اٹھاتے، قبطی لقمہ اٹھاتے تو لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ جب وہ پینے کے لیے پانی اٹھاتے تو وہ بھی خون بن جاتا، لقمہ اٹھاتے وہ بھی خون بن جاتا۔ بل آخر پھر وہی وعدے ہوئے، وہی عہد ہوئے اور پھر دعا کری۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عذاب کو ایک بار پھر ٹل۔ لیکن چونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، مگر وہ لوگ گمراہی پر ہی پھر قائم ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وبائی امراض کا عذاب نازل ہوا۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہی اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج کے معاشرے کا بھی یہی حال ہے۔ بہت سے برے لوگ چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے، بنا جھجک حرام کھائے جا رہے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور رشوت لی جا رہی ہے۔ کوئی فرق نہیں، اگر اب بھی وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور ایک نیک زندگی گزاری جائے، نیک طریقے سے زندگی گزاری جائے، کیونکہ مقصد اس دنیا میں آنے کا تو وہ بھول ہی گئے نا۔ ہم جس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ مقصد ہی کہیں کھو گئے۔ ان برے کاموں میں ہی اتنے لوگ ڈسے چلے جا رہے ہیں، ان گناہ کے دلدل میں، کہ اس کا گمان ہی نہیں ہے کہ ہمیں کل روز محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے۔ تو اس پورے واقعے سے، پورے قصے سے اتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیات نمبر 77 میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رسی، دراز رسی کھینچنے کا ارادہ کر لیا کہ اب فرعونیوں کی جو دراز رسی ہے وہ اب کھینچ لیں گے، کیونکہ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے۔ لاکھ انہیں سمجھایا جائے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ لاتوں سے ہی مانے جاتے ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد محشر سے دریائے بحرائے احمر کے جانب روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کی جانب روانہ ہو گئے ہیں، تو فرعون بھی جدید ہتھیاروں سے لیس 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کے ساتھی کا ایک سیلاب اور آگے بلند ترین موجیں تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔
قرآن کریم میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے بہرا خوش راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا میں راستہ بن گیا تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے پہ چل گئی تو فرعون کی قوم نے جب یہ دیکھا تو فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بھی دریا میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا۔ اب وقت تو گزر چکا تھا، اب ایک وقت ہے نا، ابھی آج کے دور میں بھی لوگ گناہ کریں، وقت اگر آپ نے توبہ نہ کی تو اب جب وقت بالکل ختم ہو جائے گا پھر آپ توبہ کریں گے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو عبرت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ وہ زور زور سے کہنے لگا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر جواب ملا غیب سے کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا، تکبر کرتا، ظلم و ستم کرتا، گناہ بھری زندگی گزارتا رہا، کئی بار تجھے مہلت بھی دی گئی لیکن تو نافرمانی کرتا رہا۔ تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ یونس آیات نمبر 90 تا 92 میں موجود، 90 تا 92 تک موجود۔ آج بھی فرعون کی لاش عبرت کا نشان بنی محشر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت بلکہ غور فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ذب و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضی ہی کی وجہ سے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن جو سود کھا رہے ہیں لوگ وہ سود کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ ان کا حق نہیں ہے سود کھانا لیکن پھر بھی سود کھا رہے ہیں۔ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں مجبوری جانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بےایمانی، ہیرا پھیری کا کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن یو ریممبر، کیپ ان یور مائنڈ، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہا ہے، کبھی کرونا کی وبا آ جاتے ہیں، کبھی مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ آج بھی ہم نے اگر توبہ نہ کیا تو کل روز محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد یاد رکھیں، قرآن کریم کی تعظیم کرنی ہے، نبی پاک کی تعظیم کرنی ہے، ولیوں کی تعظیم کرنی ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے۔ وہی کہوں گی نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ لقب گنبد خضرا کے مکی ہیں، دھڑکن ہے وہ دل و جان کے کری ہیں۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.